بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قضا روزوں کے مسائل۔ فرض روزے کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے، یعنی قضا روزے کب رکھیں؟ اگلے رمضان سے پہلے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضیہ الا فی شعبان، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں مجھ پر رمضان کے روزے باقی رہتے اور میں قضا روزے شعبان سے پہلے رکھنے کا موقع نہ پاتی۔ اور شعبان کب ہوتا ہے؟ رمضان سے پہلے۔ اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، اچھا رکھتے ہیں اور پھر اگلا رمضان آ جاتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ فرض روزوں کی قضا متفرق طور پر یا لگاتار دونوں طرح جائز ہے، یعنی آپ چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں اور ایٹ اسٹریچ بھی رکھ سکتے ہیں، اکٹھے بھی۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت نزلت فعدۃ من ایام اخر متتابعات فسقطت متتابعات رواہ الدارقطنی صحیح۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں روزوں کے بارے میں پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ قضا روزے رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں مسلسل رکھے جائیں، لیکن بعد میں مسلسل روزے رکھنے کا حکم ختم ہو گیا، اسے دارقطنی نے روایت کی۔ اور اگر یہ حکم باقی رہتا، منسوخ نہ ہوتا، مشکل ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کتنی آسانی کرتا ہے ہمارے لیے۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما لا بأس ان يفرق لقول اللہ تعالی فعدۃ من ایام اخر رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قضا روزے رکھنے میں الگ الگ روزے رکھے جائیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دوسرے دنوں میں تعداد پوری کی جائے، اسے بخاری نے روایت کیا۔ یعنی اصل مقصود کیا ہے؟ تعداد کا پورا کرنا۔ مرنے والے کے قضا روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مر جائے اور اس پر فرض روزے رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے قضا روزے رکھے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ لیکن اگر وارث میں بھی ہمت نہ ہو تو پھر فدیہ دے دیا جائے۔ نفلی روزے کی قضا ادا کرنی واجب نہیں ہے، یعنی اگر آپ نے نفلی روزہ رکھا اور توڑ دیا تو قضا رکھنا ضروری نہیں۔ ان ام ہانئ قالت لما كان يوم الفتح فتح مکہ جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وام ہانئ عن یمینہ قالت فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله ام ہانئ فشربت منه فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد افطرت وكنت صائمة فقال لها اکنت تقدین شیئا قالت لا قال فلا يضرك ان كان تطوعا، رواہ ابو داود۔ حضرت ام ہانی کہتی ہیں یوم فتح مکہ یعنی فتح مکہ کے روز حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف آ کر بیٹھی، آپ کے بائیں طرف آ کر بیٹھی، اور میں یعنی ام ہانی آپ کے دائیں طرف۔ اتنے میں ایک لونڈی برتن لے کر آئی جس میں پینے کی کوئی چیز تھی۔ لونڈی نے وہ برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ نے اس میں سے پیا، پھر وہ برتن مجھے دیا، میں نے بھی اس سے پیا اور کہا یا رسول اللہ میرا تو روزہ تھا، میں نے آپ کا جھوٹا پینے کے لیے روزہ توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے قضا روزہ رکھا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر نفلی روزہ تھا تو کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی کوئی حرج نہیں، اس کی قضا دینا ضروری نہیں۔ ہاں اگر نظر کا روزہ ہو یا قضا روزہ رکھا اور وہ توڑے تو پھر اس کی قضا ظاہر ہے کہ دینی ہوگی، کیونکہ قضا روزہ جب تک قضا کریں گے نہیں، پورا نہیں کریں گے تو پورا ہی نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے بادل کی وجہ سے روزہ قبل از وقت افطار کر لیا لیکن بعد میں یقین ہو گیا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، اس صورت میں قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح سحری کے وقت کھانا کھا لیا، بعد میں یقین ہو گیا کہ صبح صادق ہو چکی تھی، اس صورت میں بھی قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ یعنی اگر آپ نے لیٹ سحری کھائی اور بعد میں پتا چلا اوہو یہ تو وقت گزر چکا تھا، آپ نے 6:30 کو 5:30 سمجھا، تو اس صورت میں بعد میں پھر آپ اس روزے کی قضا دیں۔ ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت افطرنا على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم غیم ثم طلعت الشمس قلت لہشام امروا بالقضاء قال بد من ذلك، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک روز ہم نے بادل کی وجہ سے روزہ افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا، کیونکہ اس دور میں گھڑیاں تو نہیں ہوتی تھی نا کہ ٹائم دیکھتے لوگ۔ حدیث کے ایک راوی اسامہ کہتے ہیں میں نے ہشام یعنی دوسرے راوی سے پوچھا
کیا لوگوں کو اس وجہ سے قضا کا حکم دیا گیا تھا؟ ہشام نے جواب دیا قضا کے بغیر کوئی چارہ ہے؟ یعنی اور پھر کیا کہا گیا؟ یعنی قضا ہی کروایا گیا. اسے ابن ماجہ نے روایت کی.